بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بشریٰ بی بی کے بعد علیمہ خان صاحبہ کی باری۔ علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کب ہوگی، کیوں ہوگی، مطلب کس کیس میں ہوگی؟ اور ویسے تو بشریٰ بی بی والا کیس جو ہے اسپیشلی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، عدت کی مدت اور وہ ساری چیزیں، اس میں بڑی عجیب و غریب سی کہانیاں تھیں، کافی ساری آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ گندے لوگ، گندا کیس، اور قرآن پر حلف اٹھانے کی باتیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وہ جیل کی بجائے بنی گالہ کیوں گئی، وہ بھی ابھی تک ایک معمہ ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا کہانی ہے، کس نے ترلے منتیں کیے، کس نے ترس کھایا، یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ جی ہاں، سیاسی جو انتخابی مہم ہے وہ جاری ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ووٹرز تک پہنچ رہی ہیں، انہیں ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں، انہیں خواب دکھائے جا رہے ہیں، انہیں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے۔ اچھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی فارم میں آ گئے ہیں، جو پہلے لگ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا نا ہیزیٹنٹ سے تھے، خاموش سے تھے، شاید انہیں کچھ چیزوں پہ یقین نہیں تھا، اور شاید اب ان کا یقین پختہ ہو گیا ہے۔ اب وہ فارم میں آ گئے ہیں، اب وہ ان کا موڈ بڑا زبردست ہے، اور بڑے حشاش پشاش خوش باش جلسے کر رہے ہیں۔ فیصل آباد گئے ہیں۔ ویسے تو فیصل آبادی مشہور ہے کہ وہ جگتے بہت لگاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی ان کے ساتھ کافی کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب آپ بتائیں آپ کو چاہیے کیا ہے، موٹر ویز بنا دیں گے، آس پاس سارے بنا دیں گے، آپ بتائیں کتنی چاہیے، لیکن آپ نہیں بھی بتائیں گے تب بھی میں بنا دوں گا۔ اچھا، جہاں انہوں نے طلال چودھری کی اور عابد شیر علی کی اور رانا ثناء اللہ کی تعریفیں کی ہیں، پرانے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے کہا کہ وہ پرانا وقت لے آئیں گے۔ پرانا وقت کون سا؟ جب 50,000 روپے کا تولہ سونا تھا، 4 روپے کی روٹی تھی، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی۔ نواز شریف صاحب وہ وقت واپس لانے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے ٹھیک ہے، انتخابی مہم کے طور پر، انتخابی نعروں کے طور پہ یہ باتیں یقیناً بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی بہت فیسینیٹ کریں گی ایسی باتیں، لیکن مشکل ہے، مطلب پاسبل نہیں ہے ایسا۔ سونا 50,000 روپے پر لانا، اب ٹھیک ہے نا، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی، میں 50 لاکھ گھر بنانے کی بات نہیں کروں گا۔ میاں صاحب کریں، کیوں نہیں کریں؟ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، وہ کر نہیں سکتے تھے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے، وہ پرفارم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی اور وہ ناکام ہوگی۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے، آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو کریں بات، آپ بتائیں کیا بنا کے دیں گے۔ گھر بیسک ضرورت ہے غریب لوگوں کی، اگر حکومت کہیں بنا کر دیتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، سندھ میں انہوں نے 20 لاکھ گھروں کا پلان جو کیا ہے، جس میں سے 3 لاکھ یا 2 لاکھ وہ کہتے ہیں کہ بن بھی گئے ہیں، تو اچھا UN کے ساتھ تعاون کے ساتھ بن رہے ہیں، مختلف ادارے اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، جو ڈسپلیس ہوئے تھے لوگ، بے گھر ہوئے تھے لوگ سیلاب کی صورت میں، ان سب کے لیے بنا رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے اگر ایک حکومت بنا رہی ہے تو۔ پنجاب کے بھی بہت سے لوگ اس میں سفر کر رہے تھے سیلاب کے حوالے سے، ان کے گھر بار بھی بہہ گئے تھے، تو اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے، نواز شریف صاحب کو بنانا چاہیے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے اور ممی ڈیڈی نہیں ہے۔ یہ سب ممی ڈیڈی کون ہے؟ اچھا، وہ ایک خاص کلاس ہے، اور وہ بھی کوئی بہت چھوٹا سا نمبر نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ انہیں بھی اٹریکٹ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ اسکیم تھی، جب آپ نے میرٹ پہ بچوں کو لیپ ٹاپس دیے، جو نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی فخر کا باعث ہے، مطلب وہ ایک عزت کی بات ہے، تو ڈسٹنکشن ہے۔ اسی طرح اسکالرشپس جو تھی، میرٹ اسکالرشپس ہیں اور بہت کچھ ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ان بچوں کو بھی جنہیں ہم ممی ڈیڈی کنسیڈر کر لیتے ہیں، ان تک بھی جانا چاہیے۔ اچھا، یہ سارے معاشرے کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی ان کے حوالے سے، کیپٹن صفدر کے حوالے سے، کہ انہوں نے وہ جو بہت خوبصورت جیسچر تھا بچے کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ایک چھوٹا بچہ جو PTI کے جھنڈے اٹھا کر پھر رہا تھا، اس کو آ کر پیار کیا، یار خوبصورت بات تھی وہ۔ مطلب وہ بچہ ساری عمر چاہے PTI کوئی ووٹ دیتا رہے، لیکن وہ اس نفرت کی دیوار کو توڑ دے گا۔
اچھا اسی طرح ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جب گزرتے ہوئے ان کو اپنا مخالف امیدوار نظر آتا ہے تو وہ اس کو گلے لگاتے ہیں. مطلب یہ کتنے خوبصورت مناظر ہے کہ آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ، آپ کی سیاسی جنگ اپنی جگہ، لیکن آپ نے احترام، آدمیت، انسانیت، دوستی، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. باقی پولیٹیکل مسائل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، آپ اختلاف بھی رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے، تقریریں بھی کریں گے، سارا کچھ کریں، لیکن وہ جو عمران خان صاحب نے جو ایک نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، نفرت کے جو بیج بوئے تھے، جو وہ پودے بلکہ تناور درخت بن چکے ہیں، ان کو کاٹنے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ایم شیور یہ جو 50 لاکھ گھروں کی بات کرنا، مطلب نوکریوں کا وعدہ کر لیا نا. اچھا ابھی بات وہ نہیں کر رہے، لیکن منشور میں تو لکھ دیا کہ 1 کروڑ نوکریاں بھی دینی ہیں. یہ سب یہی عمران خان نے بھی بات کی تھی، لیکن وہ نہیں پرفارم کر سکے. لیکن نواز شریف صاحب اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، انہیں کرنی چاہیے. یا تو اس کو مائنس کر دیں، اس کو بتا دیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اپنے اس میں سے، مینیفیسٹو میں سے، منشور میں سے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں جب ہم بڑے بڑے اداروں کو نجی اس میں ملکیت میں دینے جا رہے ہیں، پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ شاید سرکار کے لیے بہت زیادہ نوکریاں دینا ممکن نہ ہو. لیکن حکومت کا کام نوکریوں کے مواقع مہیا کرنا ہے. اگر بزنسز چلنے شروع ہو جائیں، بزنسز کی ترقی ہو رہی ہو، کاروباری ترقی ہو رہی ہو، تو نوکریاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. جو انہوں نے فیصلہ آباد میں کہا، انہوں نے تو شہباز شریف کوئی بھی بندہ بے روزگار نہیں رہنا چاہیے. یہ صرف اتنا کہنے سے نہیں ہوگا، بڑے بڑے پلان بنانے پڑیں گے. اور جس طرح سے بڑے بڑے دعوے عمران خان صاحب نے کیے تھے جو نہیں پورے کر سکے، اور وہ شخص جو امریکہ اور چائنا کی دوستی کرانے جا رہا تھا، وہ شخص جو ایران اور سعودی عرب کی صلح کرانے جا رہا تھا، وہ کل عدالت میں اپنی تیسری بیوی کے پہلے شوہر یعنی اس کے سابقہ شوہر سے لڑائی کر رہا تھا. مطلب آپ لیول سوچیں کہ وہ جھگڑے، ایک دوسرے پر الزامات، اور اس میں کہ جی قرآن پہ حلف اٹھائے. خاور مانیکا تیار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن پہ حلف اٹھا لیتا ہوں ساری باتوں کے لیے. تو جس پہ جج صاحب نے کہا کہ پھر اس پر جرا نہیں ہو سکے گی، اگر آپ نے قرآن پہ حلف لے لیا تو پھر جو انہوں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے، پھر اس پہ پھر ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں ڈیبیٹ بھی کرنی ہے. اچھا اور خود ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اس بات پہ بضد ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے وہ پھر اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران بات کی ہے کہ میں قرآن پر حلف اٹھانے کو تیار ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کی شکل نکاح والے دن دیکھی. اچھا اب یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. مطلب اتنی آبویس سی باتیں ہیں جو راہ جدا ہونے سے پہلے بھی اون چودھری صاحب بہت کچھ سنا چکے ہیں کہ کیسے کہاں کہاں لے کے جاتے تھے، کہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ ساری کہانیاں پہلے آ چکی ہیں. پھر قندیل بلوچ، ان کی شادی سے 2 سال پہلے وہ ایک خاتون جو ماڈل تھی، ایکٹریس تھی، اس کا جب بیان ٹی وی پر چلا کہ عمران خان صاحب کے بنی گالا والے گھر میں ایک خاتون پنکی پیرنی نامی ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے، آئی ہوئی ہے، وہ ان سے دم کراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. مطلب شکل ہی نہیں دیکھی تھی. کیسے یہ بات ڈائجسٹ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ان کی بہن سے پہلے تعلقات، پھر بعد میں آنا جانا، اور اچھا یہ ساری باتیں، مطلب سب چیزیں اپنی جگہ. یار آپ انکار کر دیں چیزوں سے، آپ گول کر دیں، جواب نہ دیں، آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہنے جا رہے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. مطلب کوئی خدا کا خوف کریں یار، کوئی ڈرے اللہ سے کہ مطلب کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں، اس بات پہ قرآن اٹھا رہے ہیں. مطلب کیس ہے ٹھیک ہے. اچھا بشرا بی بی بھی اس کے خلاف شور مچاتی رہی ہیں، خاور مانیکا کے خلاف. خاور مانیکا ان کے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ تم ایسے بھاگ گئی تھی، بچوں کو چھوٹی چھوڑ کر، وہ بیمار تھی، وہ چیختی تھی، بیٹا ذہنی بیماریوں کا دباؤ کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا، اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے. ساری چیزیں کیا گند مند مچا ہوا ہے یار. آپ اپنے وہ جو گند ہے سارے کھول کے آپ نے لا کے بازار میں پھیلا دیے ہیں لوگوں کے سامنے. اچھا اور خاور مانیکا صاحب کو بھی شرم نہیں آتی ہے؟ یہ وہ شخص ہیں جو اس سارے دور حکومت میں ان سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں. وہ عمر شیخ صاحب نے بتایا اور لوگوں نے بتائی ہیں، یہ ساری کہانیاں سنائی ہوئی ہیں. بشیر میمن صاحب نے سنائی ہوئی ہیں اور لوگوں نے سنائی ہوئی ہیں کہ جناب یہ میں اس خاتون اول کا سابقہ شوہر بول رہا ہوں، اور جا کے کہتے تھے ہمارے دور حکومت میں. تب یہ آپ کا اپنا دور حکومت تھا کہ جی میں بڑا مجبور تھا. کس بات کے لیے مجبور تھے آپ؟ آپ کے گھر سے آپ کہتے ہیں میرا گھر ٹوٹ گیا، ہنستا بھستا گھر اجڑ گیا، میرے بچے پریشان ہوئے، سر آپ اس وقت بولتے. آج کیوں آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا تھا؟ تب تو اچھا پھر وہ طلاق اور شادی اور پھر اس کے بعد نکاح میں بھی
وہ کوئی 8 مہینے کا ٹائم تھا، سوری حکومت بننے میں بھی، اس کے بعد جنوری سے 1 جنوری سے لے کے اور آنورڈز جولائی میں جو حکومت الیکشن تھے 25 جولائی کو، اور اس کے بعد حکومت بنی اگست میں، اتنا سارا جو ٹائم تھا وہ کیا کرتے رہے؟ آپ سوئے رہے ہیں، آپ صرف وہ اپنی دیہڑی لگانے کے لیے، اپنا داؤ لگانے کے لیے اس چکروں میں پڑے ہوئے تھے کہ کیا کیا کرنا ہے آپ نے، پیسے بنا رہے تھے، آپ لوٹ مار کر رہے تھے۔ آج فرح گوگی چلا رہی تھی، فرح گوگی کے جو ہسبینڈ ہیں احسن جمیل گجر، وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ جب ڈی پی او والا مسئلہ بنا تھا آپ کے علاقے میں، آپ کے بچوں والا کیس، ٹھیک ہے، کیا مذاق بنایا ہوا یار، مطلب کم از کم اتنی شرم کر لے بندہ کہ یار جو بات نہیں بنتی وہ تو نہ کرے، آپ خاموش ہی ہو جائیں۔ لیکن جب آدمی وہ بے شرم ہی ہو جائے تو پھر اس سے کیا اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ خاور مانیکا صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، دونوں ہی ایک ہی حمام میں دونوں ننگے ہیں، وہ محاورہ ہے نا کہ حمام میں سب ننگے ہیں، تو وہی والا ان دونوں کا حال ہے، تو اس طرح سے وہ چل رہے ہیں۔ اور اس کیس میں بھی سزا بس تیار ہے، سزا اس میں بھی ہو جاتی ہے، جو کیس جس طرح سے چل رہا ہے، مطلب یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ انہی لوگوں نے کرنا تھا، یہ وزیر اعظم تھے، اس کے بعد اگر یہ تمیز سے چلتے تو یہ ایک بڑے اپوزیشن لیڈر ہوتے، اور اب جو 4 دن بعد الیکشن آنے والا ہے، 5 دن بعد، اس میں ان کی کوئی پوزیشن ہوتی، ان کی کوئی ورتھ ہوتی، یہ اس طرح سے آئسولیٹ ہو کر وہ مائنس نہ ہوئے ہوتے سسٹم سے۔ لیکن یہ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، آسمان سے اترے ہوئے تھے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کہ مذاق بنایا ہوا تھا یار آپ نے ایک۔ اور جو چور اور ڈاکو آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتا تھا، وہ پرویز الہی ہوں یا شیخ رشید ہوں، وہ آپ کی آنکھوں کے تارے بن جاتے تھے، وہ آپ کے وزیر بن جاتے تھے، وہ آپ سپیکر بنا دیا، انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا، انہیں پارٹی کا صدر بنا دیا، یہ کچھ ہو رہا تھا گند۔ اچھا پھر کہ جناب الیکشن نہیں کرانے، مطلب جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹنا اور اپنی پارٹی کا الیکشن نہیں کرانا۔ اب پھر اعلان کیا تھا کہ ہم کریں گے 3 دن بعد، پھر نہیں ہو رہا، 5 تاریخ کو جو کرنا تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا۔ پر اس سارے سینیریو میں وہ جو سزا کے دوران جیل جانے والی بات تھی نا، وہ کہانی ابھی تک لٹکی ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کو جیل کی بجائے بنی گالا کس نے بھیجا۔ وزیر اعظم صاحب انکار کر چکے ہیں، ذرائع کے مطابق دی نیوز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وزیر اعظم صاحب نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ وزیر داخلہ جو ہے گوہر اعجاز صاحب، ان کے پاس چارج ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ تو پھر کس نے بھیجا؟ اب یار دوست کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑے ہی ترلے منتے کیے عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، رونے دھونے پر آ گئے تھے، تو پھر بات اوپر جاتی جاتی بڑے صاحب تک گئی، اور بڑے صاحب آرمی چیف، انہیں ترس آ گیا، اور پھر یہ معاملات اس طرح سے ہوئے کہ محترمہ کو گھر بھجوا دیا گیا۔ لیکن یہ باتیں زیادہ دیر چلنی نہیں ہیں۔ آج تو یہ خبریں آ رہی ہیں نا کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے واپس جیل بھیج دیں۔ اچھا وہ بھی ایک اور وجہ ہے، ان کا خیال ہے کہ جیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور عمران خان ایک وہ جو ہے نا سیل میں ہوں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، 2 پنچھی اور وہ بچھڑے ہوئے جوڑے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ محترمہ ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا ان لوگوں کے ایک تو کانسیپٹس عجیب سے، عمران خان صاحب پہلے یاد ہوگا آپ کو، وہ پتہ کیا کہتے تھے، میں نے بریف کیس تیار کیا ہوا ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ او بھائی بریف کیس کی ضرورت نہیں ہوتی جیل جانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بعد میں چیزیں جو آنی ہوتی ہیں آ جاتی ہیں، آپ کو بریف کیس وہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ بھی ان کا شوق پورا ہو گیا۔ اسی طرح بشرا بی بی کا جو شوق ہے کہ مجھے جیل بھجوا دے، تو وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ میرا خیال ذاتی ہے کہ وہ الیکشن کے بعد ہوگا، لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو پہلے بھی ہو جائے گا۔ اور ہاں، علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں تیاری ہو گئی ہے، یہ میں تو آپ سے کافی عرصہ پہلے بات کر چکا تھا، تقریباً کوئی 1 ماہ کا ٹائم ہو گیا اب تو، کہ ان دونوں خواتین کی باری آنی ہے، کیونکہ اچھا دونوں کے خلاف کیسز موجود ہیں آلریڈی، تو اب ان پر بھی وہ دھمکیاں اور انتشار پھیلانا اور ساری چیزیں، اس حوالے سے انکوائری ہے، اور صبح انہوں نے پیش ہونا ہے FIA سائبر کرائم ونگ میں، اپنی وضاحت دینی ہے، اور جہاں تھوڑی سی اونچ نیچ ہوگی محترمہ ایک مرتبہ جیل چلی جائیں گی، اور وہی پرانے سلسلے کے خواتین کے خلاف مقدمے اور وہ ساری چیزیں، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ اور میرا تو پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس لیے نہیں بدل رہا کہ جب ہماری سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جس کو کٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا، جو گرا ہوا ہوتا ہے، جو شکست خوردہ ہوتا ہے، اس کے کہنے پر کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی تب آئے گی جب جیتنے والی جماعت، جب حکومت بنانے والی جماعت یہ سوچے کہ میں نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، لیکن اس کو پھر تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ فوراً آنے کے بعد اپنی اپوزیشن کو رگڑا لگانے کی بجائے
چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے. میں کسی ایکسٹرا آرڈنری معافی کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو بھی چھوڑ دے اس کو بھی چھوڑ دے، بالکل نہیں. جو جس نے جرم کیا اس کو آئین، قانون، رولز، ضابطوں کے مطابق سزا دیں، اس کے خلاف کیس بنائیں، اس کو سزا دیں، لیکن آئین، قانون، رولز اور ضابطوں کے مطابق. تو بال جو ہے وہ اب نئی آنے والی حکومت کے کورٹ میں ہے. وہ کون ہوگی حکومت، کب آئے گی، اور جب آئے گی تو کیا واقعی وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی؟ اگر کرے گی تو پھر ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ یہ اس طرح کے رونے دھونے اور یہ کہانیاں تو چلتی ہی رہیں گی. شکریہ.